بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن ہر کسی کو اس کا درست جواب معلوم نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اداروں میں انبیاء اور رسول کیوں بھیجے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی اور رسول دونوں اللہ تعالیٰ کی منتخب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے اپنی ہدایت عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ نبی عربی لفظ نبا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بڑی خبر۔ نبی اور شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اور اپنی ہدایت وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، جبکہ رسول عربی لفظ رسال سے ہے جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ رسول وہ نبی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی قوم تک ایک خاص پیغام یا شریعت پہنچانے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ تمام رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول کیوں نہیں؟ علماء امت کی مشہور رائے کے مطابق نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے اور وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دے، جبکہ رسول اور نبی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف باقاعدہ پیغام دے کر بھیجے اور اکثر اوقات کسی نئی شریعت یا سابقہ شریعت میں اہم احکام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر رسول کو اسی کی قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کا پیغام واضح کر دے۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی ایک بڑی ذمہ داری اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پوری وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اب ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جنہیں ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں کلی طور پر اللہ کی طرف بلائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ صرف ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا آخری نبی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول، لیکن یہاں ایک سوال ابھی باقی ہے۔ اگر ہر رسول نبی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نبی اور کہیں رسول کی الگ الفاظ کیوں استعمال کی؟ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت، نیکی اور ہدایت کی طرف بلائے۔ رسول بھی نبی ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قوم یا پوری انسانیت کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علماء کی مشہور رائے یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے
لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ یہی عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور ہر مسلمان پر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور سچے ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مستند اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔